لیکن سرکار غوث اعظم ہے، ولیوں کا سلطان ہے جسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے، مردوں کو زندہ کرتے ہیں جسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان بڑی عظیم شان ہے۔ بس اتنا سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت کو بے سایہ پیدا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، زمین پر حضور کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ امام اہل سنت نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے رسالے میں اس کو واضح فرمایا ہے، لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کے تنے بے سایہ کا سایہ اگر 5 صدیوں کے بعد اگر دنیا میں آتا ہے تو اس سایہ مصطفیٰ کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ اور کہتے ہیں نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ ایک خاص بات غوث اعظم کی، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جہاں جہاں میرے نانا جان محمد الرسول اللہ نے قدم رکھا میں نے وہاں قدم رکھا، سوائے نبوت کی منزل کے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے منقبت غوث اعظم کا انداز۔ یقیناً آپ سمجھتے ہوں گے بنگال والے، اردو کوئی جانے نہ جانے لیکن زبان عشق سب جانتے ہیں۔ کیا کہا؟ الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ اور تابعین میں بھی پھر تھوڑا سا کچھ الگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضول تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ کہتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، کوئی خلیل اللہ کے قدم پر، کوئی نجی اللہ کے قدم پر، کوئی کلیم اللہ کے قدم پر، کوئی کلمت اللہ حضرت مسیح اللہ کے قدم پر، لیکن فرماتے ہیں میں حبیب اللہ محمد الرسول اللہ کے قدم پر ہوں۔ اسی لیے آپ جو چیزیں بطور معجزہ رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں گے، حضور کی سیرت میں دیکھیں گے، اس کو بطور کرامت سرکار غوثیت مآب کی زندگی میں آپ کو وہ عکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سایہ مصطفیٰ کی حیثیت سے نظر آئے گی۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، وقت ہوتا تو بات تفصیل سے ہوتی لیکن اشارہ دے کر اپنی بات پوری کرتا ہوں، سمجھو غوث پاک کیا۔ کچھ لوگ غوث اعظم کی عظمت کا مذاق اڑاتے ہیں، یاد رکھیں 1 صدی سے حضور کی عظمت کا مذاق اڑاتے رہے، اور اب جبکہ دنیا نے پلٹا کھایا اور دنیا کی بہت ساری حکومتیں اب وہابیت کی طرف سے کچھ منہ پھیرنے لگی، تو عظمت رسالت کی بات اب دوسرے لوگ بھی کرنے لگے۔ لیکن بہرحال وہ کہیں نہ کہیں حضور غوث پاک کی کرامتوں کا مذاق اڑاتے، کہتے یہ تو کرامتیں کہانیاں ہیں۔ ہم نے کہا یہ کہانیاں نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ قرآن خود بنیادیں فراہم کرتا ہے کہ کرامتوں کا وجود ہے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ کون نہیں جانتا سورۃ النمل کے حوالے سے کہ جب تخت بلقیس منگانے کی بات آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی محفل میں کہا بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ کان کھول کے سن لیں۔ کرامتوں کی بنیاد قرآن فراہم کرتا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے قرآن ہر چیز کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔
तिबियान लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान कुरान में है। वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर रत्ब याबिस को अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया है। जो जालिम कहते करामत कुरान में नहीं है, वो सूरतुल मरियम उठा करके पढ़े। जो कहते करामत कुरान में नहीं है, वो सूरह यासीन उठा करके पढ़े। लेकिन ये भी कहूं, कुरान छोटी बात को बुनियाद के तौर पे रख देता है, बड़ा तुम खुद ही कयास कर लो। मिसाल के तौर पे मिलादे हजरत ईसा कुरान ने बयान किया, मिलादे मरियम बयान किया, लेकिन मिलादे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उस अंदाज से बयान नहीं किया जिस अंदाज से मिलादे मरियम और मिलादे हजरत ईसा बयान किया। क्यों? ताकि बुनियाद मिल जाए। जब वलिया की मिलाद बयान हो सकती है और उनके बेटे नबी कलेमतुल्लाह की मिलाद बयान हो सकती है, तो फिर जो अल्लाह का महबूब जामे कायनात बन करके आया है, उनकी मिलाद क्यों बयान नहीं हो सकती? ये अकल की बात कोई तो मिलाद मरियम तो बयान होगी, लेकिन मिलाद मुस्तफ़ा नहीं, इसलिए कि कुरान में नहीं। अल्लाह के बंदे, जब मिलाद मरियम बयान हो रही है, नजर मानने से लेकर पैदा होने तक, कुरान दाजी तक सब कुरान बयान कर रहा है। हत्ता के हजरत ईसा की विलादत यहां तक बयान हुई कि माँ के पेट का दर्द तक कुरान ने बयान कर दिया। नहीं बयान किया कुरान ने? कुरान में मिलाद कहा है। मैंने कहा जब मिलाद ईसा मौजूद है तो फिर जाने ईसा तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया। ये बात है। बात समझ में आती है ना? हाँ। अब आप तवज्जो फरमाए, तो तख्ते बिल्किस मंगाने की बात हुई। एक जिन्नात उठ करके खड़ा हुआ, जिन खड़ा हुआ, उसने कहा मैं लाऊंगा तख्ते बिल्किस। महफिल कहां सजी है? मुल्क शाम में। तख्ते बिल्किस कहां है? यमन में। वो कहता है मैं लाऊंगा। कितने टाइम में? कहा जितने वक्त में आपकी महफिल मुकम्मल होगी मैं ले आऊंगा। ये जिन्नात की ताकत है। जिन्नात तो ताकतवर होती हैं। हजरत सुलेमान ने कहा नहीं, मुझे और जल्दी चाहिए। नबी की नबूवत की बरकत से वली की विलायत जाहिर होती है, ये बात होती है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक उम्मती खड़े हुए आसिफ इब्ने बरखिया, उन्होंने कहा सरकार मैं लाऊंगा। तुम कितने वक्त में? जिन्नात अपनी ताकत से आधे दिन में लाने की बात कर रहा है। और हजरत आसिफ जो वली हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के, वो उम्मत सुलेमान में जो वली हैं, वो कहते हैं मैं लाऊंगा। कितने वक्त में? का पलक के झपकते हासिल कर लूंगा, पलक के झपकते ले आऊंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुरान को मानकर मुसलमान हुए हो और कुरान ही को मानकर कोई मुसलमान होता है, तो बताओ आसिफ बिन बरखिया पलक के झपकते तख्ते बिल्किस ला रहे हैं, ला करके दे चुके हैं, हासिल कर चुके हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, जब हजरत सुलेमान की उम्मत के वली की ताकत का ये आलम है, तो जाने सुलेमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत के वली की ताकत का आलम क्या होगा। और वो सिर्फ उम्मती है, औलाद सुलेमान नहीं है। गौसे पाक तो उम्मती भी है और नबी का चहीता बेटा भी है। बात यह है कि लोग आसिफ की ताकत को मान चुके, लेकिन हजरत जाने सुलेमान मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत की औलिया की ताकत को कब मानेंगे। लेकिन किसी पे कान धरने की जरूरत नहीं है। मैं जल्दी जल्दी बात करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो चीज देखेंगे, साया मुस्तफ़ा गौसे आजम किस तरह है। देखिए नंबर एक, हुजूर की आमद से पहले सरकार की आमद के डंके अंबिया बजाते रहे, वो आने वाले हैं, वो आने वाले। मिलाद में आपने सुना होगा, बल्कि हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम बयान करते हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे। करीम है ये खजाने लुटाने आए हैं। हर नबी आते थे, कहते थे अल्लाह एक है, और कहते थे अल्लाह का हबीब आने वाला है, आखिरी नबी आने वाला है, आखिरी नबी आने वाला है, आखिरी नबी आने वाला है। अल्लाह अकबर। वो दुआए खलील बनकर आए, वो नवीद मसीहा बनकर आए, वो अपनी अम्मी का ख्वाब बन करके आए। ये क्या है? हुजूर की शान है। अब इस पे तफसील बहुत नहीं कही जा सकती। आप देख लें, उलमा से सुन लें। हुजूर की आमद से पहले हर नबी डंके बजा रहा है, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। अब इसको साया मुस्तफ़ा में गौसे आजम की जिंदगी में देखे। गौस पाक की विलादत से पहले औलिया डंके बजाते हैं, वो आने वाले हैं,
وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ جنید بغدادی کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ حسن بصری کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بایزید بستامی کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اور کس شان سے فرمایا، وہ آئے گا ولیوں کا سلطان بن کر اور کہے گا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، سارے ولی اس کے لیے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ غوث پاک کی آمد سے پہلے بشارت دی گئی اسی طریقے سے۔ اللہ اکبر۔ اور توجہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سارے نبیوں کی امت میں سب سے زیادہ ہے۔ بولو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اس پر میں قادریوں کو سنیوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ عاشق بھی یار غوث پاک کے نام پر تو مردے بھی بولتے ہیں۔ ہاں بنگال والوں، اگر تم چپ رہو تو پھر تقریر مکمل ہو جانی چاہیے، ختم ہونی چاہیے، اور اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر ایسے بزرگوں کی بات مردہ دلی سے نہیں سنی جاتی۔ اگر قریب سے کوئی گزرے تو اس کو پتا چلے کہ واقعی کسی صاحب ذکر کا ذکر ہو رہا ہے اور زندہ لوگ محفل سن رہے ہیں۔ یہ بات ہے نا، ایسے سنو قادریوں کی طرح۔ قادری تو یہاں کیا چپ رہے گا میرے بھائی، انشاءاللہ قادری تو قیامت میں بھی چپ نہیں رہیں گے۔ لوگ دیکھیں گے ہمارے نبی کا جلوہ بھی اور ہمارے مرشد کا جلوہ بھی۔ مولانا جمیل الرحمن کہتے ہیں ندا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو، اور کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ توجہ فرمائیں، رسول اللہ کی امت سب سے زیادہ ہے تمام انبیاء میں۔ فرماتے ہیں 80 صفحے ہوں گی تمام انبیاء کرام کی سب کی ملا کر، اکیلے 40 صفحے مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، بلکہ یہاں تک فرمایا 120 صفحے ہوں گی، 40 اور انبیاء کی ہوگی، اور 80 صفحے مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی ہوگی۔ یعنی سب سے زیادہ امتی کس کے ہوں گے؟ ہمارے آقا کے۔ کس کے ہوں گے؟ ہمارے آقا کے۔ ولایت کی کائنات میں دیکھ لیں سب سے زیادہ مرید کس کے ہوئے؟ کسی ولی کے اتنے مرید نہیں ہوئے جتنے مرید سرکار غوث اعظم کے ہوئے۔ اور اس کے بعد دیکھیں حضور کی امت میں کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، صدیق اکبر جیسے، فاروق اعظم جیسے، عثمان غنی جیسی، مولا علی جیسے۔ یعنی جتنے اچھے امتی رسول اللہ کو ملے ہیں اتنی اچھی امت کسی نبی کو نہیں ملی۔ فرق بتاؤں فرق؟ ابھی حضرت صحابہ پہ بات کر رہے تھے، سن لیں صحابہ کی بات۔ کیا بتا؟ حضرت موسیٰ کہتے چلو لڑیں گے اللہ کے لیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہی ہے صحابہ۔ حضرت موسیٰ اپنے اصحاب سے کہتے چلو لڑیں گے اللہ کے لیے، قرآن شاہد ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ آپ لڑو اور آپ کا خدا لڑو، ہم تو بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ قوم موسیٰ ہے، یہ اصحاب موسیٰ ہے، یہ حضرت موسیٰ کی قوم کے اکثر لوگ ہیں، اکثر لوگ۔ لیکن سنو، اب بدر میں حضور لوگوں کو روک کر کہتے ہیں میرے صحابہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے تھے، لیکن حادثاتی طور پہ ہم پہ جنگ مسلط ہو گئی۔ بولو تم کیا کہتے ہو؟ سعد ابن عبادہ اٹھ کر کھڑے ہوتے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے مشورہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم قوم موسیٰ نہیں ہے کہ یہ کہے کہ تو لڑ اور تیرا خدا لڑ، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ جب تک خون کا ایک قطرہ موجود ہے آمنہ کے لال پر غبار بھی آنے نہیں دے۔ اور بات اصحاب رسول کی آئی ہے تو بنگال والوں یہ بھی سن لو سب مل کر کے، لوگ صحابہ پہ بات کرتے ہیں، صحابہ تو ایسے تھے۔
ابن کثیر نے تو یہ لکھ دیا اور ابن خلدون نے تو یہ لکھ دیا اور ابن اسیر نے تو یہ لکھ دیا. میں نے کہا صحابہ کیسے تھے؟ ہمیں ابن اسیر سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابن کثیر سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اسیر اور کثیر کو اس وقت اٹھایا جائے گا جب ہمیں قرآن و حدیث میں وضاحت نہیں ملے گی، جن کے بارے میں قرآن کہہ چکا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اللہ جنت کا وعدہ کرے اور ملا تو فجر میں ڈنڈی مارتا ہے اور کہتا ہے صحابہ ایسے تھے. بتا تیری بات مانے کہ اللہ کی مانے؟ اللہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ کلا، یہ تو مناج العربیہ پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ کلا کا مطلب کیا ہوتا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ کہتے ہیں میں راضی نہیں ہوں. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور تمہاری ناراضگی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. جس سے اللہ راضی ہو جائے کون ہے؟ یہ صحابہ. سن لو صحابہ، ہم سے فجر میں اٹھنا نہیں ہوتا، نیند نہیں چھوڑ سکتے نبی کے لیے. صحابہ نے ماموں کو قتل کیا نبی کے لیے، چچا کو قتل کیا نبی کے لیے، ماں کو چھوڑا ہے نبی کے لیے. آپ کو حیرت ہوگی، چھوڑنا آسان ہے. صحابہ نے مکہ جیسا شہر چھوڑا ہے. لوگ گھر چھوڑ کے جلسے میں نہیں آ سکتے نبی کے لیے اور صحابہ پہ بک بک کرتے ہیں. صحابہ نے کیا چھوڑا؟ مکہ جیسا شہر جس میں کعبہ ہے، جس میں زمزم ہے، جس میں حتیم ہے، جس میں مقام ابراہیم ہے اور جس میں صفا مروہ ہے، اللہ کا گھر ہے. نبی نے کہا چھوڑو. صحابہ نے پیٹ کر دی کعبے کی طرف. کوئی نہیں رہا مکے میں. کیوں؟ اے کعبے کا کعبہ، ہمیں کعبے سے کیا لینا؟ جملے پہ غور کریں. ہمیں کعبے سے کیا لینا؟ کب تک؟ جب تک تو پشت کر دے. جب تک تو پشت کر دے. جب تو نے پشت کر دی تو ہم نے بھی پشت کر دی، اور جب تو نے رخ کر لیا تو نماز ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا. اب خدا کی نماز بعد میں ہوگی، پہلے رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہوگا. کعبہ تو اہم تھا، اہم ہے، اہم رہے گا، لیکن امتحان کی بات تھی تمہارا رخ حضور کی طرف ہوتا ہے یا تمہارا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے. صحابہ نے بتایا او جان عالم، اگر تو رخ پھیر لے کعبے سے تو ہم بھی پھیر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو یہ امتحان دینا ہے نا کہ کعبے کا کون ہے اور کعبے کے کعبے کا کون ہے. کعبے والا وہی ہے جو کعبے کے کعبے والا ہے. اصل بات یہی ہے، اصل بات. ورنہ متولی کعبہ تو بن کر بیٹھے تھے نا، وہ کہتے تھے ہم ہیں کعبے کے متولی. قرآن نے کہا کعبے کا متولی ہونا اہم نہیں ہے، رسول اللہ کی وفاداری اہم ہے. تو بات دور نہیں نکلے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اندازہ کریں. حضرت طلحہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. توجہ کریں، یہ ان کی قربانی نہیں ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح امین الامت نے اپنے باپ کو قتل کیا، یہ ان کی قربانی نہیں ہے. فاروق اعظم نے اپنے ماموں کو قتل کیا. صدیق اکبر نے بیٹے سے کہا کہ جب میں تیری تلوار کی زد میں آتا تو باپ سمجھ کے چھوڑتا، خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، نبی کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا. یہ ان کی قربانیاں نہیں ہیں. جو لوگ بیٹھ کر استنجا کرنے کی سنتیں نہ جانے وہ ان صحابہ پر بک بک کرتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ تو سوچو، ہم نے دین کو دیا کیا ہے؟ آج مسلمان ہونا بڑی بات ہے، لیکن ایک بات کہوں، جو مسلمان ہوتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، جو مسلمان ہوتا ہے اس کو نذرانے ملتے ہیں، اسے عظمت ملتی ہے. جو فضائل النبی کے جلسے پڑھتا ہے ان کو کھانا بھی ملتا ہے، پیٹ بھی بھرتا ہے، نذرانے ملتے ہیں. صدیق اکبر نے اس دن فضائل رسالت پڑھے تھے، جن کو نذرانے میں کیا ملا تھا بتاؤں آپ کو؟ اللہ اکبر. توجہ فرمائیں، اگر نظر اسی کا نام ہے کہ کسی کام کے کرنے کے عوض میں دیا جائے تو پھر صدیق اکبر کی نظر سن لے. سب سے پہلا خطیب جس نے عظمت رسالت کھل کر کے پڑھی ہے کعبۃ اللہ کی دیوار سے پیٹ لگا کر، وہ کوئی اور نہیں ہے، اسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں.
آج تو جن کے دل رسول اللہ کے لیے چھوٹے ہیں وہ بھی عظمت رسالت بیان کر رہے ہیں کیونکہ مل مال رہا ہے، لیکن جس دن صدیق نے عظمت پڑی تھی رسول اللہ کی، اس دن صدیق اکبر کو پتھر مارے گئے تھے، چپلوں سے مارا گیا، جوتوں سے، پیروں سے منہ کچلا گیا تھا، اور اتنا مارا گیا تھا کہ ادمرا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ لیکن آپ کو بتاؤں صدیق بے ہوش ہے، کئی دن تک ہوش آیا، آنکھ کھلی، ماں اور پورا خاندان کھڑا تھا، اگر انتقال کر جائیں تو ان سے بدلہ لیں گے، ہوش آ جائے تو پوچھیں گے کرنا کیا ہے۔ جب آنکھ کھلی تو لوگوں نے کہا ابو بکر کیسے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا، دوسرا سوال خود کر دیا، پہلے یہ بتاؤ میرا آقا کیسا ہے؟ اگر آقا سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے۔ لوگ غصے میں گھر چلے گئے، ہمیں اس کی جان کی پڑی، یہ تو کسی اور کے چکر میں ہے، سب گئے لیکن ماں نہیں گئی۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں بیٹھی نے کہا بیٹا دودھ تو پی لے، کہا ماں جب تک چہرہ رسول نہیں دیکھوں گا نہ کچھ کھا سکتا ہوں نہ کچھ پی سکتا ہوں۔ اس قربانی کو امت بھول گئی، فراموش کر گئے ان قربانی۔ آپ بک بک کریں گے، ہم گفتگو کریں گے ان کے کردار پر جن کے لیے رسول اللہ فرمائیں اللہ اکبر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا، جس کو شیطان رستہ دیکھ کر کے رستے سے، جس کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دے، وہ عثمان ذوالنورین جس کے نکاح میں رسول اللہ کی دو شہزادیاں آئی، ان کے کردار پہ ہم بات کریں گے۔ بتاؤ نا مسلمانوں، آپ اپنی بیٹی دیتے ہو کس کو دیتے ہو؟ شرابی کو دیتے ہو؟ شرابی بھی شرابی کو اپنی بیٹی نہیں دیتا، جواری بھی جواری کو اپنی بیٹی نہیں دیتا، بے نمازی بھی زانی کو اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ جب تم داماد اتنا کردار دیکھ کر کے دیتے ہو تو سید المعصومین نے جو 2 مرتبہ جس کو اپنا داماد بنایا ہے، اس عثمان غنی کا کردار رسول اللہ نے کیسا دیکھا ہوگا۔ اور ایک خاص بات عرض کروں، حضرت صاحب بیٹی دیں تو حال اور ماضی دیکھ کر دے سکتے ہیں، مستقبل پر حضرت صاحب کی بظاہر کہہ رہا ہوں، بظاہر نظر نہیں ہے، لیکن سید المعصومین کا تو حال یہ ہے کہ ماضی بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، حال بھی وہاں بے حال ہے، اور مستقبل بھی وہاں حال کی صورت میں ہے۔ میرے امام تو یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے قیامت تک کے حالات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ جب عثمان غنی کو داماد بنایا اور 1 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ بنایا تو عثمان کا ماضی بھی دیکھا، حال بھی دیکھا، مستقبل بھی دیکھا، تب اپنی بیٹی دی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جب رسول اللہ نے جس کو بیٹی کے لیے منتخب کیا، اور ایک بات اور عرض کروں، صرف 2 پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب دوسری شہزادی چل بسی تو کہا کاش میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو میں 40 کے بعد 40 کے 40 ایک کے بعد ایک عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں ان پہ ہم بات کریں، اور پھر جب بات مولا مشکل کشا کی آتی ہے، پھر علی تو علی ہے نا، اخی رسول، زوج بطول، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، سید الاولیاء، سید السادات، ان پہ کون بات کرے گا؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تفسیر مظہری میں کہ دور آدم سے لے کے آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ فیضان علی سے ولی بنا ہے۔ جب علی نہیں آئے تھے تب بھی لوگوں کو ولی بناتے تھے، جو آنے سے پہلے ولی بناتا ہے اس کی ولایت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ارے علی وہ ہے آصف بن برقیہ کی کرامت پر سر دھننے والوں، جس نے آصف کو ولی بنایا ہے اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آج کل لوگوں کو نعرہ حیدری سے بھی ذرا تکلیف ہے، اور نعرہ حیدری لگاتا ہے، یہ ادھر تو نہیں ہو گیا۔ میں نے کہا نعرہ حیدری لگانا یہ مردوں کا کام ہے، مردوں کا۔ ہاں ہم تو ذکر صدیق بھی کھل کر اور کھل کے کرتے ہیں، اور ذکر علی بھی کھل کے اور کھل کے کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں ولی صرف سنیوں میں ملیں گے،
نہ رافضیوں میں ولی ملتے ہیں اور نہ خارجیوں میں ولی ملتے ہیں. دیکھ لو ان کے یہاں مناظر تو ملیں گے، ولی نہیں ملے گا. مفکر ملے گا، ولی نہیں ملے گا. خطیب ملے گا، ولی نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ولی علی بناتے ہیں. ہاں یہ جملہ قیمتی تھا لیکن کوئی بات نہیں، اگر آپ ٹھنڈے پڑ گئے تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. ولی کون بناتا ہے؟ علی مرتضیٰ بناتے ہیں. اب جو کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، ولی تو بتا. اگر تو علی والا ہے تو ولی بتا. بھائی خارجی میں ولی اس لیے نہیں ملتا کیونکہ وہ علی کے دشمن ہے، لیکن رافضی تیرے یہاں بھی تو ولی نہیں ہے. تیرے یہاں بھی ولی نہیں. کیوں؟ میں نے کہا نہ رافضیوں کی علی مرتضیٰ سے بنتی ہے، نہ خارجیوں سے علی مرتضیٰ کی بنتی ہے. کیوں؟ اگر کسی کی علی سے بنتی ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے. ہاں کیونکہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، اور علی مرتضیٰ نے جس کے پیچھے 2.5 سال نماز پڑھی اس صدیق اکبر کو ہی مانتے ہیں، ہے نا. جس کے پیچھے 10 سال نماز پڑھی اس فاروق اعظم کو ہی مانتے ہیں. جس کے پیچھے 12 سال نماز پڑھی اس عثمان غنی کو ہی مانتے ہیں. تو ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں. اس لیے ہم سے بڑا مولائی دنیا میں کوئی نہ ہے، نہ تھا، نہ ہو سکتا ہے. کیونکہ سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ رسول کو مانے، اللہ رسول کی مانے. اور سچا مولائی وہ ہے جو علی کو بھی مانے اور علی کی بھی مانے. علی کو مانتے ہیں اس لیے علی علی کرتے ہیں، اور علی کی مانتے ہیں اس لیے صدیق 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 کرتے ہیں. اور کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. آپ دیکھ لو خارجیوں میں بھی کوئی ولی نہیں ملے گا. لاؤ بتاؤ جس کو ولی پیش کرتے ہیں. میرا مزاج نہیں لیکن بات میں پیش کر بول سکتا ہوں. بولو بھائی بول سکتا ہوں. برا تو نہیں مانو کہ بول سکتا ہوں. ہاں اور برا بھی مانو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے غوث ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. مخدوم گرامی قدر شیر اہل سنت حضرت العلام مولانا مفتی سید آل رسول قدوسی صاحب قبلہ مدظلہ العالی، برادر ذی قدر حضرت علامہ مفتی سید عرف رسول صاحب قبلہ ازہری، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث،
وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضو تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ آج کی یہ محفل پیران پیر، پیر دستگیر، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر حضور شیر اہل سنت اور ان سے پیشتر نبیر مفتی اعظم اڑیسہ کی گفتگو کو اور بھی علماء، خطبہ اور دانشوروں کو سماعت کر لیا ہے۔ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، ہمیں 4:30 بجے تک کلکتہ ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ اس حساب سے ہم بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، نہ آپ کو آزمائش میں رکھیں گے۔ تھوڑی دیر سرکار غوثیت مآب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ یاد رکھیں، ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنیوں کا بچہ بچپن سے جانتا ہے، بلکہ ہم اپنی توتلی زبان سے اللہ رسول کے نام کے بعد جو نام گھروں میں سیکھتے ہیں وہ سرکار غوث اعظم کا نام ہے۔ الحمدللہ ہماری نسبتیں غوث پاک سے اس قدر جڑی ہوئی ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ رسول کے نام کے بعد ہمارے ماں باپ نے ہمیں غوث پاک کا نام سکھایا ہے، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، اور اللہ نے ہمیں سلسلہ قادریہ عطا فرمایا ہے۔ کوئی سلسلہ چھوٹا نہیں، کوئی